بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے دو دروس میں سورۃ النور کا تعارف، مضامین کا خلاصہ، اس کی اہمیت اور اس کے تاریخی پس منظر پہ بات ہو چکی ہے۔ آج سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النور کا پہلا چیپٹر پہلی 10 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ یوں سمجھیے کہ پہلا رکوع مکمل۔ اس کا عنوان ہے نسب اور عزت کی حفاظت کے 3 قوانین۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ النور کا مین موضوع ہی نسب اور عزت کی حفاظت ہے، اور اس کے لیے پھر 3 قوانین شروع میں ہی رکھ دیے گئے۔ ایک قانون حد زنا کا، ایک حد قذف کا، اور تیسرا لعان کی حد۔ یہ 3 قوانین۔ تو آغاز ہوتا ہے سورۃ انزلناہا۔ یہ ایک عظیم سورت ہے، انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے اس میں بڑی واضح آیات نازل کی، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ پہلی آیت اس سورت کی تمہید ہے، یہ پہلی آیت اس سورت کا ٹائٹل ہے۔ اگر آپ یوں کہہ لیں تو بڑی عمدہ بات ہو جائے گی کہ ان 4 لفظوں میں پوری سورت کا خلاصہ رکھ دیا گیا۔ پہلی آیت میں پوری سورت کا مین تھیم اور مرکزی خیال رکھ دیا گیا۔ اور یہ جو انداز ہے نا آغاز کا، سٹارٹنگ کا اس سورت کا، یہ کسی اور سورت کا آغاز ایسے نہیں ہے۔ بڑا منفرد اور یونیک انداز آغاز ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے سورتن، یہ سورت انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو یہاں آپ کو 3 مرتبہ اللہ نے ہم نے کا لفظ استعمال کیا۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا، ہم نے اس میں نازل کیا آیات بینات۔ 3 مرتبہ دہرایا اللہ۔ تو سننے والا اگر غور سے سنے تو اس انداز سے ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے، کتنے جلال والا اور روب والا انداز۔ تو فرمایا جا رہا ہے سورۃ انزلنا، ساری صورتیں اللہ نے نازل کی، لیکن اس کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ ہم نے نازل کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے، یہ کوئی معمولی احکامات نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیے، لہذا ان کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ اس ہستی نے نازل کی۔ اور اگلی بات فرمایا وفرضنا، ہم نے ان کو فرض کیا ہے۔ کوئی مشورہ نہیں دے رہے ہم نے صورت کے اندر کہ چلو ایسے کر لو، کوئی رائے نہیں دے رہے یا کوئی سفارش نہیں کر رہے ہم۔ وفرضناہا، ہم نے ان کو فرض کیا ہے، تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورت کے تعارف میں کہا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے تبلیغ اسلام اور ایک ہوتا ہے تنفیذ اسلام۔ تبلیغ اسلام شروع میں سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مومنون تک کر دی، تبلیغ کر دی، اب یہ کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، وہ تبلیغی انداز تھا، بڑا پولائٹلی، نرمی سے۔ یہ جو اب سورت نور کا مزاج شروع ہو رہا ہے نا، یہ تنفیذ اسلام ہے، تحکمانہ انداز، بھی کرنا ہوگا تمہیں، یو ہیو ٹو ڈو دس۔ وفرضناہا، ہم نے ان کو فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے اس صورت میں ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو انتہائی جچے تلے اور نپے تلے احکام پہ مشتمل ہیں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ حکم کیسا ہے، یہ حکم ویسا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات نہیں۔ ہم نے بڑے یونیک، دیکھیں وہ مالک سب سے اوپر بیٹھا ہے اور اس کی گہری نظر ہے معاشرے کے اوپر، اور اس نے عمیق اور گہری نظر ڈال کے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں۔ ایویں نہیں کہ بس ایٹ رینڈم جو ہے وہ اٹھا کے ہمیں بات بتا دی ایسے کر لو ویسے کرو، نہیں، پوری عمیق اور گہری نظر ڈال کے یہ احکامات دیے۔ لعلکم تذکرون، اور آیت کی اینڈنگ میں اس سورت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو لعلکم تذکرون، یہ سورت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم اس میں
غور و فکر کرو، اس میں نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ جو لعلکم تذکرون ایک حکمت ہے نا، اس حکمت کو پوری صورت میں 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یہ لعلکم تذکرون۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ نمبر وائز آئے گی آپ کو بتاتے جائیں گے، 7 مرتبہ اس کو دہرایا گیا کہ اس حکمت کو سامنے رکھنا ہے کہ جب صورت پڑھ رہے ہو تو تنبیہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اس میں تذکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ یہ ہے جی اس صورت کا ٹائٹل اور یہ صورت کی تمہید۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ہم اکثر جو ہے وہ جو عامل بابے نا ہمیں وظیفے بتاتے ہیں، اکثر صورتوں کے وظیفے کیے جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ کا وظیفہ لوگ کرتے ہیں تاکہ رزق میں برکت ہو، سورۃ الرحمن کا وظیفہ کریں گے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو، اسی طرح سورہ یاسین کا وظیفہ لوگ کرتے ہیں، سورہ مریم کا وظیفہ کریں گے تاکہ امید بن جائے، اللہ گھر میں رونق لگا دے، سورہ یوسف کا ورد کریں گے تاکہ جو ہے بچہ حسین اور خوبصورت پیدا ہو۔ سورہ نور کا وظیفہ کون نہیں کرتے؟ کوئی کسی نے دیکھا سورۃ نور کا وظیفہ کرتے ہوں؟ نہیں کرتے۔ سر حضرت اگر سورۃ نور کا وظیفہ لوگ کرنے لگ جائے نا تو معاشرے کا سارا بگاڑ ہی ختم ہو جائے۔ جو انداز ہے اس سورت کا اور جو اس میں احکامات ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کو تو سورۃ نور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا قیمتی خزانہ ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت پہ ہم نے شروع میں کافی بات کر دی ہے، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ پہلا حکم ہے، پہلا قانون ہے حد زنا کے حوالے سے۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تم مارو ان کو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تمہیں کسی بھی قسم کی نرمی اور ہمدردی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ غریب آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، چلو چھوڑو، کیا کرنا ہے، اس کو سزا کیا دینی ہے، یا بڑا آدمی ہے، نہ اللہ کے احکامات میں ہمدردی کسی بھی قسم کی کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر مجرم کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو جرم پھیلے گا، اگر مجرم کے ساتھ ہمدردی کریں گے، نرمی کریں گے تو جرم پھیلے گا۔ پچھلی قومیں اسی لیے تو تباہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی حدود کا نفاذ نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو آپ نافذ کریں، یہ 40 مرتبہ زمین پہ رحمت کی بارش نازل ہونے سے بہتر ہے۔ یعنی 40 مرتبہ اگر بارش نازل ہو اور بارش کے اندر جو اللہ نے فوائد اور منفعت رکھی ہیں وہ ساری اگر مل جائے لوگوں کو تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا شاید جتنا کہ ایک حد کو نافذ کرنے کا ہوگا۔ اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم کا سد باب ہوگا، کہ حدود کا اصل مقصد ہی جرم کا سد باب ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کی انسانی ہمدردی سامنے نہیں آنی چاہیے، کسی بھی قسم کی انسانی حقوق کے نغمے الاپنے والے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ان حدود کو نافذ کرنا ہوگا تمہیں، کسی بھی قسم کی نرمی نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم ان کو سزا دے رہے ہو مجرموں کو تو مومنوں کی ایک جماعت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ سزا کا اصل مقصود عبرت ہے، کہ تاکہ اس کی تشہیر ہو، لوگ عبرت پکڑیں۔ ایک بندے کو بند کمرے میں آپ نے جرم ثابت ہو گیا، پھانسی سنا دی اور پھانسی لگا دی، لوگوں کو جو بس ایک خبر ملی کہ بس فلاں بندہ مر گیا، لوگ روز مرتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلے میدان میں اگر جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی تو کئیوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، بھائی بات معاملہ آسان نہیں ہے۔ اصل مقصود ہی یہ ہے، جب آپ بند کمرے میں سزا دے دی، اچھا کچھ ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ اس طرح سر عام نہیں ہونی چاہیے، مجرم کی تذلیل ہو رہی، بھائی جو اس نے جرم کیا ہے وہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ آپ لوگوں کو، آپ اللہ سے زیادہ لوگوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھنے والا ہے، زیادہ محبت و شفقت کرنے والا ہے۔ خود کہتے ہو تم لوگ کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہی بڑی ہے، پھر کہتے ہو کہ یہ بڑی انسانیت کی تذلیل ہے اور انسانیت کی اس میں جو ہے وہ عزت نہیں ہے، یہ بند کمرے میں سزا ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، عینی شاید اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس سزا کو، پھر لوگ عبرت پکڑیں۔ بند کمرے میں سزا دے دی، فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ عبرت پکڑی جائے، جرم کا سد باب ہو۔ ایک بندے کو سزا ملے گی تو 100 بندے جو ہے وہ پیچھے دبک کے بیٹھ جائیں گے، معاملہ آسان نہیں، اصل مقصود ہی ہے۔
اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے حد بیان کی بدکاری کی، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی یہ سزا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اصل میں اس کی جو سزا شروع میں اسلام نے رکھی تھی وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، جو تم میں سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو 4 گواہ لے کے آئیں، عینی شاہد کہ جنہوں نے دیکھا ہے۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہاں پہ کیا حکم دیا گیا کہ ان جو خواتین ہیں ان کو گھر میں بند کر دو، کمرے میں بالکل بند کر دو، حتی یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی حکم نازل کرے گا۔ اصل میں اس وقت اس طرح کی حدود، یہ جو سورہ نور میں بیان ہو رہی ہیں، اس طرح کی حدود نافذ کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے حکومتی سطح پہ، اس لیے کہہ دیا گیا کہ وقتی طور پہ یہ حکم ہے کہ اذیت دو، تھوڑی سی سزا دو، مار پیٹ کرو اور کمرے میں بند کر دو، ان کا جو ہے وہ باہر نکلنا بالکل بند ہو جائے جب تک یہ اللہ حکم نازل کرے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جو وعدہ سورہ نساء میں کیا تھا اب یہ پورا کر دیا، اور اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اچھا یہاں لوگ کہتے ہیں قرآن میں رجم کہاں ہے؟ قرآن میں تو ہے نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر رجم والی آیت موجود تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ وہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فجلدوہما البتۃ نکالا من اللہ، وہ آیت تھی قرآن کے اندر، ان کو رجم کیا جائے کہ جو اگر شادی شدہ بدکاری کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہوگی، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ لیکن یہ جو فراہی فرقہ ہے، امیر حسن اصلاحی اور غامدی شامدی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی بات پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رجم کی سزا جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ جو پتہ نہیں کہاں سے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو 2-3 قصے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کو رجم کیا، عورت ہے یا مرد۔ اب یہاں بھی آخری بات نوٹ کیجئے، اللہ رب العزت نے یہاں لفظ بولا الزانیۃ والزانی، عورت کا نام پہلے لیا۔ جب سورہ مائدہ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ چوری کا ذکر آیا تو والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، وہاں بھی مرد کا نام پہلے لیا، اس لیے کہ مالی معاملات میں زیادہ اگر معاملہ گھپلا کرتا ہے تو مرد کرتا ہے، چوری مرد زیادہ کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے لیکن مرد زیادہ، وہاں پہ مرد کا نام پہلے، یہاں بھی عورت کا نام پہلے لیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی یہ ہے کہ جب تک عورت کی رضامندی نہ ہو، عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اصل مجرم کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے، مرد بھی ہے، اس کا نام بھی لیا، لیکن اصل مجرم، اصل قصوروار عورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی رضامندی شامل نہ ہو، وہ اگر دروازہ نہ کھولے، وہ اگر جو ہے وہ کسی قسم کا انڈیکیشن نہ دے، تو مرد کی کوئی جرت نہیں ہے کسی کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ یہ جو ہے وہ عورت ہوتی ہے جو پہلے دروازہ کھولتی ہے، اور میں الزانی پہلے عورت کا نام لیا۔ اس کی دوسری وجہ بھی ہے عورت کا نام پہلے کیوں لیا، اس لیے کہ عورت ایک صنف نازک ہے، حد نافذ کرتے ہوئے کسی کے دل میں حکومتی سطح پہ نرم دلی آ سکتی ہے، چلو عورت ہے یار چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک صنف نازک ہے، کمزور سی ہے، کیوں اس کو جو ہے وہ رجم کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ عورت کا نام پہلے لیا، کہا اس کو بھی سزا دیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، غیر شادی شدہ ہیں تو جو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بات ہوگی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔